نحمده ونصلي على سید الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور اخلاص چینل کے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج کا عمل بہت ہی خاص ہے۔ آج کا وظیفہ کر لینے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے ہر بیماری نکل جائے گی اور آپ کو خود یقین نہیں آئے گا کہ بیماری کہاں گئی۔ ہر بیماری کا علاج اس قرآن پاک کی آیت میں موجود ہے۔ دوستوں، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ دوستوں، ویڈیو مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل دین اور اخلاص پر نئے ہیں یا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستوں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو کوئی بیماری نہیں ہوتی لیکن وہ اچانک سے مر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ سالوں سال بیمار رہتے ہیں لیکن ان کو موت نہیں آتی۔ یاد رہے کہ جب بیماری لمبی ہو جاتی ہے تو اس بیماری سے نہ صرف مریض تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے بلکہ اس کا خیال رکھنے والے بھی اس کی بیماری سے تنگ آ جاتے ہیں۔ دوستوں، انسان پر جب بھی کوئی بیماری آتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے، اور بعض اوقات شفا کسی ظاہری سبب سے ہی حاصل ہوتی ہے اور بعض اوقات بغیر سبب بھی بیمار شفا یاب ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شفا تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، اللہ کے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکے؟ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان فرمایا ہے، ترجمہ: اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا بخشتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی بیماری کے لیے شفا صرف اللہ تعالیٰ سے طلب کرے۔ دوستوں، یاد رہے کہ علاج کرانا منع نہیں ہے، لیکن علاج سے پہلے یہ ضروری ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا علاج ان چیزوں سے کرنے کی کوشش کی جائے جن میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفا بتلائی ہے۔ دوستوں، قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے شفا بتایا، یوں فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر بھیجا، لیکن افسوس ہم لوگ قرآن پاک سے دور ہو چکے ہیں۔ پیارے دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو قرآن پاک کا ایک ایسا ہی وظیفہ بتانے جا رہا ہوں جس وظیفے کی برکت سے آپ کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں رہے گی۔ انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ یہ عمل بہت ہی پیارا اور بہت ہی آزمودہ عمل ہے جو کہ قرآنی عمل ہے۔ اس عمل سے اپنی بیماریوں کا علاج بھی کریں اور اپنے مریضوں کا علاج بھی اس عمل سے لازمی کریں۔ یہ عمل قرآن پاک کی کون سی آیت کا ہے اور آپ کو کب اور کیسے کرنا ہے، یہ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ بیماری کی صورت میں سب سے پہلا کام جو مسلمان کو کرنا چاہیے وہ ہے رجوع الہی، یعنی جیسے ہی بیماری کا سامنا ہو تو 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے اور اپنے لیے شفا طلب کرے۔ اس عمل سے اللہ اپنے بندوں کو شفا دے گا۔ اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر صدقہ کریں، کیونکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے سے پریشانیوں اور مصیبتوں کو دور فرماتا ہے، اور پھر بھی اگر شفا نہیں ہوتی تو پھر معالج کے پاس جائیں۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور بھی تعلیمات ملتی ہیں جو کہ بیماری کی شفا کے لیے بتائی گئی ہیں، مثلا شہد کا استعمال کرنا اور آب زمزم وغیرہ کا استعمال کرنا۔ علاج کے ساتھ ساتھ اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعاؤں کے ذریعے شفا طلب کرنی چاہیے۔ دوستوں، جو طاقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رکھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ میں رکھی ہے، وہ طاقت دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ کفار نے ایسی زہر تیار کی کہ اگر زمین پر گرتی تو اسے بھی جلا دیتی، اور کفار نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم نے اپنی تلواروں پر زہر لگایا ہوا ہے، جس کے بدن کے ساتھ یہ زہر لگے گا وہ زندہ نہیں بچ پائے گا۔ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا کہ لاؤ وہ زہر کیسا ہے۔ کافروں نے جب آپ کو وہ شیشی دی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ دعا پڑھی اور وہ زہر کی شیشی منہ کے ساتھ لگا لی۔ کفار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے بولتے ہیں یقین۔ اگر 1000 بار بھی قسم کھائی جائے تو بے جانا ہوگا۔ اللہ کے کلام
اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اعمال میں بڑی طاقت ہے، اس لیے ان اعمال کو پورے یقین کے ساتھ کرنا چاہیے۔ دوستوں اب ہم اپنے عمل کی جانب بڑھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، جو کہ قرآنی عمل ہے اور ہر بیماری سے شفا کے لیے بہت ہی مجرب ہے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جسم کی بیماری سے آپ کو نجات ملے گی اور ہر بیماری سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ شفا حاصل ہوگی۔ دوستوں ڈاکٹروں کے پیچھے جانے سے پہلے آپ کو اس عمل پر یقین رکھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دوستوں آئیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ آیت کون سی ہے۔ اس آیت میں ایسی طاقت ہے کہ ہر بیماری اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ یہ آیت جس کا حصہ ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں وہ آیت سورہ انعام کی آیت نمبر 17 ہے۔ اس آیت کو غور سے سن لیجیے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر تجھے کوئی تکلیف پہنچے تو اس کے سوا کوئی اور دور کرنے والا نہیں، اور اگر تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ دوستو اس آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی انشاءاللہ تعالی ہر پریشانی، ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ دوستوں اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس آیت کو صبح کے وقت 21 مرتبہ پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر دینا ہے، اور اگر مریض خود یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں تو زیادہ بہتر، ورنہ کوئی بھی ایک شخص اس آیت کو پڑھ کر مریض کے اوپر دم کر سکتا ہے۔ اور اس آیت کو آپ نے 21 مرتبہ شام کے وقت بھی پڑھنا ہے اور مریض پر دم کر دینا ہے، اور انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ آپ کے مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر پورا بھروسہ رکھنا ہے کہ آپ کے جسم میں ہر بیماری کو انشاءاللہ تعالی وہ دور فرمائے گا۔ دوستوں یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے، اس لیے چاہیے کہ اس آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا لیا جائے، اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ویسے بھی اس آیت کی تلاوت کرتا رہے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں کہ وہی شفا دینے والا ہے۔ دوستوں آپ خود ہی اس آیت کی برکات اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ تو یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کے لیے دعائیں مانگی جائے۔ جب بھی بیماری کے لیے نجات کی دعا کی جائے تو اس بات کا یقین رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے بیماری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ہی نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ اس قرآنی آیت کا عمل کیا جائے گا اتنا ہی جلد انشاءاللہ تعالیٰ نتائج آنا شروع ہو جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ہر بیماری دور ہو جائے گی، اور اس عمل سے آپ اپنے بندے کو شفا یاب ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں اور آپ کو بھی صدقے کا ثواب مل جائے۔ دوستوں اگر آپ ہم سے کسی وظیفے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ کمنٹ باکس کے ذریعے آپ اپنی قیمتی خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ دوستوں ہمارے چینل دین و اخلاص کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے اور اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔